کوئی ایسا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، کوئی 2-4 کو، کوئی 10-20 کو، اور کوئی لاکھوں کروڑوں کو. یہ عزت خداوندی. اپنی والدہ کی قبر شریف پر گئے بعد قبرستان میں جا کے فاتحہ پڑھی تو خیال آیا دل میں کہ میں نے پڑھا ہے کہ جس قبرستان میں کوئی عالم آدمی جا کے مثال ثواب کرتا ہے، مخصوص دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے موتوں کا عذاب اس میں اٹھا لیتے ہیں. تو کیا میرے اس مثال ثواب سے اور دعا سے بھی ان لوگوں کو کچھ نفع ہوا ہے؟ الہام ہوا کہ ہم نے تیری اس دعا سے قیامت تک کے لیے ان کا عذاب اٹھا دیا. قیامت تک کے لیے عزت ہے تقوی. بے شمار واقعات ایک اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ڈرو اللہ سے، یہ ایسا ڈرنے کا حق ہے. متقی بن جاؤ اور تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم پورے فرمانبردار. اور اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ بتا دیا، طریقہ بتا دیا کہ یہ کوئی مشکل محنت نہیں ہے. تقوی کا حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر مشکل ہوتی نا، اگر اس کو دولت پر رکھ دیتے کہ اتنی دولت ہوگی تو وہ متقی ہے، یا اس منصب کا آدمی ہوگا تو وہ متقی ہے، یا اس نسب کا آدمی ہوگا تو وہ متقی ہے، یا مرد متقی ہو سکتے ہیں عورتیں نہیں ہو سکتی، ایسی کوئی قید نہیں. یا فلاں ملک کا آدمی تو متقی ہو سکتا ہے، فلاں نہیں. اللہ تعالیٰ جب کوئی انعام بندوں کے لیے دیتے ہیں تو اس کے حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ بتا دیتے ہیں. کوئی دشواری نہیں. ہر شخص حاصل کرتا ہے، غریب ہو، امیر ہو، عورت ہو، مرد ہو، گھر ہو، باہر ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، ہر شخص اس نعمت کو حاصل کرتا ہے. اتقاء والی نعمت، اسی نعمت پر عزت ہے. وہ کیا؟ تو میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، متقی بن جاؤ. اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ جو متقی ہیں ان کے ساتھ ہوگا. اب بتائیے اس میں کون سا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کون سی تکلیف کرنی پڑتی ہے، کون سی قید ایسی لگائی ہے جو حل ہونے والی نہیں ہے، کون سی شرط ایسی ہے جو آدمی پوری نہیں کر سکتا. متقی آدمی ہیں ان کے ساتھ ہوگا. ان کے ساتھ تعلق قائم کر لو، اٹھنا بیٹھنا کر لو، ان سے طریقہ کی متقی بن جاؤ گے، اللہ کے ہاں عزت پا جاؤ گے. ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے سمجھدار آدمی، علم والے آدمی کہتے ہیں. تو یہاں بھی ایک بات بڑی سمجھنی کہ کون سا علم ہے جس سے اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے. عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مسائل کا علم ہے، ایک فضائل کا علم ہے. ایک مسائل کا علم ہے، ایک فضائل کا علم ہے. لیکن نہ فضائل سے خشیت پیدا ہوتی ہے، نہ مسائل سے ہوتی ہے. وضو کے مسائل آپ سیکھ لیں، خشیت آئے گی دل میں. نماز کے مسائل سیکھ لیں، خشیت آئے گی دل میں. حج کے مسائل سیکھ لیں، روزے کے مسائل سیکھ لیں، مسائل سے خشیت نہیں آئے. فضائل سن لیں، فضائل سے رغبت بڑھے گی، شوق بڑھے گا، خشیت نہیں آئے گی. رغبت بڑھے گی، شوق بڑھے گا، لیکن خشیت نہیں آئے گی. تو خشیت کون سے علم سے آتی ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خشیت معرفت الہی کے علم سے آتی ہے، جس کو ہم نے بالکل ہی نظر انداز کر دیا، کبھی اس سے سوچا ہی نہیں کہ یہ کون سا علم، معرفت الہی کا کون سا علم جس سے خشیت پیدا ہوتی ہے. اور خشیت سوائے بغیر معرفت الہی کے علم کے حاصل ہوتی نہیں. مسائل لاکھ پڑھ لیتے ہیں. ہم نے علماء کو دیکھا ہے
میرا تعلق رہتا ہے، خشیت نہیں ہے۔ بیان کریں گے ساری ساری رات بیان کریں گے اور فجر کی سوئے ہیں، فجر کی نماز سزا کر کے پڑھتے ہیں، بتائیے کیا خشیت ہے؟ اور بات میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، نوافل اور مستحبات کی دوسری بات کی بات ان کا بھی علم ہے، حدیث کا بھی علم ہے، تفسیر کا بھی علم ہے، فقہ کا بھی علم ہے، لیکن خشیت نہیں، مسائل کا بھی علم ہے، خشیت نہیں، فضائل کا جانتے ہیں، علماء نہیں جانتے کہ نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے، وضو کی یہ فضیلت ہے، حج کی یہ سب جانتے ہیں، لیکن خشیت نہیں ہے۔ بیان سنو گے ان کے تو ساری رات سناتے رہیں گے، لیکن خود کوئی فار ایسا ہوگا جس کو تہجد کے نوافل پڑھنے نصیب ہوں۔ بیان کے لیے پہلے فیس مقرر کر آج تک اللہ تعالیٰ رحم کرنا، بیان کرنے جاؤں گا اتنے پیسے نہیں ہیں، آنے جانے کا کرایہ ہوگا، یہ انتظام کرنا ہوگا آپ کو، سننے آئیں گے، یہ خشیت کی بات نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے ضروری علم جو ہے وہ معرفت الہ ہے، جس سے خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثال سے آدمی آسانی سے سمجھ لیتا ہے یہ معرفت پہچان کس کو کہتے ہیں، کیسے ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، سنا ہے کہ ایک زمانے میں عبدال نشتر جو تھا وہ پنجاب کا گورنر معمول تھا کہ وہ بیس بدل کر پولیس اسٹیشن پر تو جاتا تھا دیکھنے کے لیے کہ حملہ کیا کرتا ہے۔ ایک دفعہ وہ گیا ایک پولیس اسٹیشن پر، دیہاتی کا بیس بدل لیا، داڑھی لگا لی، پگڑی باندھ لی، ایک لٹھ ہاتھ میں لے لی، چادر باندھ لی، لمبا کرتا پہن لیا اور گیا پولیس اسٹیشن پر کہ جناب میری بھینس چوری ہو گئی ہے، صوبیدار صاحب میری رپورٹ لکھیں۔ اس نے کہا کہ یہ دیہاتی آدمی ہیں، پہلے بیٹھو لکھتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر اس نے کہا پھر بیٹھو لکھتے ہیں، پھر آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر اس نے کہا بیٹھو لکھتے ہیں، دماغ کھا لیے تم نے۔ جب گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ 2 گھنٹے گزر گئے تو اس نے کہا کہ اگر جناب آپ کو لکھنا ہے تو لکھیں، نہیں تو مجھے جواب دے دیں، میں چلا جاؤں۔ تو صوبیدار کیا کہتا ہے اس کو، جمع دار کو، کہ لکھ اس بگے نے تو مغز چاٹ لیا۔ وہ کہتا ہے جمع دار لکھوا کہ جناب بھینس تھی کالے رنگ کی، اس کے ایسے سینگ تھے، اس کی ایسی دم تھی، اس کی اتنی عمر تھی، اور یہ وہ چوری ہو گئی۔ کہ چلا ادھر منہ لگا۔ اس نے کہا جناب میں اپنا نام لکھنا جانتا ہوں، آپ مجھے قلم دے دیں، میں اپنا نام لکھوں۔ جب نام لکھا دست یہ عبدالرب نشتر گورنر، بس اسی وقت رنگ زرد ہو گئے اور جمع دار بھی کانپنا شروع ہو گیا، اور صوبیدار بھی، اور سارا عملہ۔ اس نے اسی وقت فون اٹھایا ایس پی کو اور ڈی ایس پی کو، سب کو وہاں جمع کر دیا۔ تو یہ تغیر کیوں ہوا؟ وہی گورنر تھا ان کے سامنے کھڑا، منتیں کر رہا تھا، 2 گھنٹے بٹھا رکھا تھا، بس نے مغز چاٹ لیا، اور وہی ہے کہ جب پہچان آ گئی تو اسے کانپنا شروع ہو گیا۔ یہ تو گورنر کو معرفت کہتے ہیں، اس کو پہچان کہتے ہیں۔ جب تک پہچان نہیں تھی اس کو سمجھتے نہیں تھے، اس کی وقت ہی نہیں تھی، عزت ہی نہیں تھی، اور جب پہچان آ گئی تو اس سے کانپنا شروع ہو گیا، ڈرنا شروع ہو گیا۔ دن رات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حاضر ناظر نہیں کہتے، کسی سے پوچھو، اللہ تعالیٰ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، قادر بھی ہیں، مالک بھی ہیں، خالق بھی ہیں، رب بھی ہیں، سب کچھ ہیں، مانتے ہیں، کہتے بھی ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ رب کے سامنے، ایک افسر کے سامنے، حاکم کے سامنے، یا ماں باپ کے سامنے تو بچہ کوئی بے حیائی کا کام نہیں کر سکتا، کرتا ہے علیحدہ کر لے گا جب نہ دیکھتا ہو۔ لڑکی نے بھی کوئی بے حیائی بے شرمی کا کام کرنا ہو تو علیحدہ کرے گی، ماں باپ کے سامنے نہیں دیکھتے۔ لیکن ہم اپنے رب کے سامنے سب کام کرتے نہیں کرتے،
جب ہم بد نظر دوسری عورتوں کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ حاضر نہیں ہوتے. جب ہم غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ دیکھتے نہیں ہوتے ہمیں. اس وقت وہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب ہماری جھوٹ بولتے ہیں، ہماری زبان جھوٹ بولتی ہے، اس وقت ہمارا ایمان کہاں ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ نہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں. جب میں گانے سن رہا ہوں اس وقت مجھے وہ میرا ایمان کہاں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ میں گانے سن رہا ہوں اور اللہ نے منع فرمایا ہے. میں ان کے سامنے گانے سن رہا ہوں، ان کے سامنے ان کی نافرمانی کر رہا ہوں. نماز نہیں پڑھتا اس وقت اللہ تعالیٰ حاضر نہیں ہوتا. تو یہ کیا مذاق ہے؟ اللہ پاک حاضر ہو اور ان کے سامنے ان کی نافرمانی ہو، اور زبان سے 100 دفعہ آدمی کہے گا اللہ حاضر نہ ہو. اس نے تو سمجھا ہی نہیں. میں پنڈی گیا تو ایسے وہ ایک آفیسر تھے ایسے مجلس میں بیٹھے. میں نے کہا نماز پڑھتے ہوئے کیا سستی ہو جاتی ہے؟ کیوں سستی ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا تمہارا ماتا ہے ایک کلرک ہو اور بلی ہو، اس کو تم کسی کام کے لیے کہو تو سستی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیوں؟ تو میں اس کا افسر ہوں، میرا روب تو میرا ڈر اس کے دل میں ہے. میں نے کہا تو جتنا تمہارے ماتحت کے دل میں تمہارا ڈر ہے اتنا بھی رب العزت کا تمہارے دل میں نہیں ہے. تم بھی بندے وہ بھی بندہ، اس کے دل میں تو تمہارا اتنا ڈر ہے کہ وہ تمہارے حکم کی تعمیر میں سستی نہیں کرتا، اور تم رب العزت کے حکم میں سستی کرتے ہو، تعمیر میں سستی کرتے ہو. اور تمہارے سامنے اس کو ضرورت نہیں ہوتی، تم اپنے رب کے سامنے کیسی ضرورت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ڈر تمہارے ماتحت ہے اتنا بھی اللہ رب العزت کا تمہارے دل میں نہیں ہے. اور ادھر زبان سے 50 دفعہ 100 دفعہ کہیں گے اللہ حاضر نہ ہو. یہ کیا ایمان؟ کیا وہ تم کسی کام کے لیے کہہ کے جاؤ تو وہ بعد میں جہاں بعد میں تو سستی کر سکتا ہے. میں تو اللہ تعالیٰ کی بعد میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، یا تم اللہ تعالیٰ کی نظر سے ادھر ادھر ہو جاتے ہو. کیا کہتے ہو تمہارا ایمان؟ تو تم سوچو تو جو ایمان کے کس درجے پر کھڑے ہو، ایمان کے کس درجے پر کھڑے ہو. زبان سے اقرار کرتے ہو اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہیں، عمل بتاتا ہے کہ نہ اللہ حاضر ہے نہ اللہ ناظر ہے. کان سے اقرار کرتے ہو اللہ حاضر ناظر ہیں، لیکن عمل تمہارا بتاتا ہے کہ نہ تم اللہ کو حاضر مانتے ہو نہ ناظر مانتے ہو. اگر تم اللہ کو حاضر سمجھے معاشرے کا میدان ہوگا وہی اللہ ہوں گے نا وہاں جو اب ہیں، کیا اور ہوں گے؟ وہی ہوں گے. ساری مخلوق کھڑی ہوگی، ساری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، اس سے سب پیغمبروں کے پاس جائے گی کہ آپ اتنی بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ مخلوق کا حساب کر لیں. سب کہیں گے نفسی 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 نفسی. کوئی زبان نہیں کھول سکے گا، کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکے گا، کوئی ہل نہیں سکے گا. وہی رب اب ہے، وہی مالک اب. اب کیوں وہ خوف نہیں ہے؟ اب کیوں وہ ڈر نہیں ہے؟ اب کیسے ان کے سامنے بے حیائی ہو رہی ہے، ان کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور کبھی احساس ہی نہیں ہو. ہم پہچانتے نہیں، مانتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے نہیں. محمود غزنوی کا قصہ ہے، مولانا روم نے لکھا ہے. 4 چور تھے آپس میں نقل اڑانے کے لیے. تو محمود نے رات کو بیس بدل کر یہ بھی اس نے دیکھا 4 آدمی کھڑے ہیں، یہ بھی ساتھ شامل ہو گئے. سب نے اپنے اپنے کمالات بیان کرنے کی کہ بھائی تم نے کیا کمال ہے. تو میں دیوار ایسے پھران جاتا ہوں، ایسے کمند لگا لیتا ہوں. اس نے کہا کہ میں خزانے کا پتہ کروں، مجھے پتہ لگ جاتا ہے یہاں خزانہ دفن ہے. کس نے کچھ کہا، کس نے کچھ کہا. معمول نے میں جانتا ہوں کہ بولی سمجھتا ہوں. معمول نے کہا کہ تم نے کیا کمال ہے؟ مجھ میں یہ کمال ہے کہ اگر کسی کو پھانسی کا حکم ہے میں اشارہ کر دوں تو معاف ہو جاتا ہے. بات یہ سب سے بڑا. کتا بھونکا، کتے نے کہا، وہ جو کتوں جانوروں کی آواز سمجھا، اس نے کہا یہ کتا کہہ رہا تمہارے ساتھ بادشاہ، تمہارے ساتھ بادشاہ ہے. انہوں نے اس بات کو توجہ نہیں دی.
خیر وہ نقبانی کی خزانہ نکالا، معمول کے تو سامنے تھا، صبح سب کو پکڑا دیا. اب جب سب پیش ہوئے تو دیکھا کہ وہی معمول تخت پر بیٹھا ہے، اسی کے سامنے سب حاضر ہیں. اب کانپ رہے ہیں کہ اس کے سامنے تو ساری بات ہوئی ہے. اور اسی سب نے کہا جناب ہم نے اپنے کمال دکھا دیے، اب آپ اپنا کمال دکھائیں. ہم تو مجرم بن گئے اور ہم کو تو پھانسی لگے گی یا جیل میں جائیں گے یا کیسے بھی ہوگا یا ہاتھ کاٹے جائیں گے. اب آپ کے کمال کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا کمال دکھائیں. آپ نے فرمایا تھا کہ میں اشارہ کر دوں تو پھانسی کے سستے سے بھی معمول ہم کرا. مولانا فرماتی ہیں یہ پہچان لیا. انہوں نے پہچان لیا. اس نے کہا کہ میں پہچانتا ہوں، رات کو جس شخص کو دیکھ لیتا ہوں پہچانتا ہوں. تو انہوں نے یہی بات ہے. جب معرفت الہی آ جاتی ہے قلب میں تو پھر معاملہ خشیت کا ہو جاتا ہے. جب تک معرفت الہی کا نور نہیں آتا بس حاضر ہیں اللہ تعالیٰ، حاضر ہیں، حاضر ناظر ہیں. ان کے سامنے گانے سن رہے ہیں، ان کے سامنے بدنظری ہو رہی ہے، ان کے سامنے داڑیاں ملا رہے ہیں، ان کے سامنے سود کھا رہے ہیں، ان کے سامنے رشوت کھا رہے ہیں، ان کے سامنے زنا کر رہے ہیں، ان کے سامنے دوسروں کو قتل کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں اللہ حاضر ناظر ہے. ہم تو بتا رہا کہ نہ اللہ حاضر ہے نہ ناظر ہے، اور زبان سے سودا فکرار ہے. صرف یہ ہے کہ ہم پہچانتے نہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہیں. قرآن نے فیصلہ دیا وہ معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. لیکن ہم پہچانتے نہیں. یہ معرفت اس وقت حاصل ہوتی ہے، اس کا ایک ہی واحد طریقہ ہے کہ آدمی اہل معرفت کے ساتھ تعلق قائم کرے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر قلب پر ذکر کی محنت کرے، تقوی کے ساتھ قلب پر سے حجاب اٹھیں گے، پردے اٹھیں گے، اللہ کا نور چمکے گا، قرب حاصل ہوگا. پھر وہ آنکھیں دیکھیں گی کہ ہاں اللہ میرے ساتھ، اللہ میرے ساتھ. نماز ہم پڑھتے ہیں، ہر شخص اپنی نماز کو جانتا ہے. ادھر زبان نے سبحانک اللہ پڑھنی شروع کی اور دل نے اپنی باتیں کرنی شروع کر تو نہیں. زبان سبحانک اللہ پڑھ رہی ہے، رحم شریف پڑھ رہی ہے، تشریف پڑھ رہی ہے، سب کچھ پڑھ رہی ہے، تسبیحات پڑھ رہی ہے، اور دل اپنی باتیں کر رہا ہے. نہیں کرتا. جو ملازم ہے اس کو ملازمت میں، جو دفتر میں جو کھیتی باڑی میں کوئی بیوی بچوں میں، تو یہ کیا نماز. وہ تو ٹیپ کی طرح ٹیپ آن کر دیا، وہ جو اس میں ریل بھری ہے وہ چلتی جا رہی ہے، وہ زبان چلتی جا رہی ہے اور دل اپنی باتوں میں مشغول ہے. ہم نے نماز پوری کرنی، رکعتیں پوری کرنی. اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے. جب تم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو تو تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ گورا ہے، کالا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، کون سی، اور نہ تمہارے مالوں کو کہ یہ امیر ہے غریب ہے. ولیکن ینظر الی قلوبکم، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، ان کی نظر تمہارے دلوں پر ہوتی ہے. ولا الی اعمالکم، اور تمہارے عملوں پر ہوتی ہے کہ تم کس نجس سے کر رہے ہو، دلوں کو دیکھتے ہیں. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ یہ ہماری بارگاہ میں ہمارا بندہ حاضر ہوا ہے، حجاب اٹھا دو. حجاب دور کر دیے جاتے ہیں. لیکن جب بندہ پھر اپنی گفتگو میں مشہور ہو جاتا ہے، خیالوں میں گم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو دوسرے کاموں میں لگ گیا ہے. ہم نے اپنی رکعتیں پوری کی، دعا مانگی، چل دی، نماز ہو گئی، بس ہم نے تو رکعتوں کا نام نماز کر رکھا ہے. بس رکعتیں پوری کرنی ہیں. ہم نے تو سمجھا ہی نہیں کہ یہ حاضری ہے بارگاہ الہی کی، یہ اللہ تعالیٰ کی دربار کی حاضری ہے، یہ اپنی بندگی کا اعتراف ہے، یہ اپنی بے کسی کا اعتراف ہے، یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. یہ تو ہم سمجھیں، ہم تو بس سمجھیں کہ یہ پڑھنا ہے، پڑھ دیا، چل دیا، بس رکعتیں پوری کر.
کبھی نہیں سوچا کہ ہمارا دل کس طرف، کیوں دل باہر ہے، کیوں دل دوسرے حالوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیوں نہیں ہے، ہدایت کا نور کیوں نہیں دل پر چمکتا۔ بہت سے آدمی داڑھی مڈاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ سنگڑ سے ایک جماعت آئی میرے پاس، کہنے لگی جی آپ جمعہ وہاں پڑھائیں۔ میں نے کہا بھی یہ جمعہ تو نہیں، اگلا جمعہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ جمعے کو لوگ آتے ہیں، ایک ان میں سے بہت اصرار کرنے لگا کہ جی آپ پڑھائیں ضرور، وہاں ہی سب بیان کر لیں گے۔ اس نے داڑھی مڈائی۔ میں نے کہا تم نماز پڑھتے ہو؟ کہ جی پڑھتا ہوں۔ کب سے پڑھتے ہو؟ جب سے ہوش آئی ہے، 18-20 سال کی عمر سے پڑھ رہا ہوں میں۔ اب کتنی عمر ہے؟ کہ اب 35 سال کی تھی۔ میں نے کہا 18 برس سے سمجھ لیے کہ آپ نے نماز شروع کی، اور اب 35 سال ہے، کتنے سال ہو گئے؟ 17 سال ہو گئے نا۔ 17 سال سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ کہ 5 ہوتی ہیں۔ میں 5 نمازوں میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ کہ اتنی رکعتیں ہوتی ہیں۔ ایک مہینے میں کتنی رکعتیں ہو گئی؟ اتنی ہو گئی۔ ایک سال میں کتنی ہو گئی؟ اتنی ہو گئی۔ میں 18 سال میں، 17 سال میں کتنی رکعتیں ہو گئی؟ تو لاکھ تک پہنچ گیا نا کام۔ 18,000 تو ایک سال میں ہو گئی۔ میں نے کہا اتنی لاکھ مرتبہ آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی ہے، اتنی لاکھ مرتبہ، اور وضو کر کے، بدن کو صاف کر کے، کپڑے پاک کر کے، منہ قبلہ کی رخ کر کے، اور کیا سوال کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ داڑھی مڈانا صراط مستقیم ہے؟ تم خود مجھے بتاؤ کہ یہ تم داڑھی مڈا رہے ہو 18 سال سے، اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، اور ہدایت کا سوال بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ ہدایت ہے؟ داڑھی مڈانا ہدایت ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے؟ بتاؤ۔ چپ ہو۔ میں نے کہا کیوں تمہارا سوال پورا نہیں ہوا؟ کیوں تمہیں ہدایت کیوں نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہم سے سوال کرے گا ہم اس کو پورا کریں گے۔ ادعونی استجب لکم، مانگو ہم سے، ہم پورا کریں گے۔ اور تم نے ہدایت کا سوال کیا، اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ نبیوں والے طریقے پر ہم کو چلائیے، سردار الانبیاء کے طریقے پر ہم کو چلائیے، وہ ہدایت۔ میں کہ یہ سردار الانبیاء کا طریقہ، داڑھی مڈا رہے ہو، یہ سردار الانبیاء کا طریقہ، یہ ہدایت یافتہ گروہ کا طریقہ، یہ ہدایت ہے؟ یا ان کا طریقہ ہے جن پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے؟ یہ تو ان کا طریقہ ہے۔ تم نے ہدایت تو، تم نے سوال تو کیا نبیوں کے طریقے والا، اور چلتے رہے ان کے طریقے پر۔ یہ کیا معاملہ؟ کیوں تمہارا سوال پورا نہیں ہوا؟ کیوں تم محروم رہے تھی؟ ہمارے دروازے پر ایک آدمی آ جائے تو سوال کرے تو ہم اس کو خالی نہیں لوٹاتے، ہم یہ تو گوارا نہیں کرتی، اور تم رب العزت کے دربار پہ کھڑے 18 سال سے سوال کر رہے ہو، تمہارا سوال پورا نہیں ہوا۔ اب بات یہ ہے کہ دل تو تمہارا باہر گھومتا رہا، زبان طوطے کی طرح پڑتی رہی، ٹیپ کی طرح ریل کرتی رہی، اب دل تو حاضری نہ ہوا تو ہدایت آتی کہاں؟ ہدایت کا نور تو دل پر چمکتا ہے، اور دل سے پھر وہ آنکھوں میں جاتا ہے، زبان پر آتا ہے، کانوں میں۔ دل تو منور ہوا ہی نہیں اس ہدایت کے نور سے۔ دل کو تم حاضری نہیں کیا اللہ کی بارگاہ میں، تو ہدایت کا نور آتا کہاں؟ ہماری نماز میں میں نے کہا سوچ، نماز بناؤ، اپنی نماز پڑھنا سیکھو تاکہ تمہیں ہدایت ملے، اور اس میں ترقی ہے، پھر متقین کے درجے تک پہنچو۔ کم درجے پر نہ کھڑے رہو، اوپر فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبق کرو۔ اور اس کا ایک ہی واحد طریقہ ہے، کسی اللہ کے بندے کے ساتھ اصلاح کے لیے، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تعلق پیدا کرو، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر تم محنت کرو دل پر، پھر انشاءاللہ تمہارے دل میں وہ نور چمکے گا، پھر دل میں وہ روشنی آئے گی، وہ ہدایت کا نور آئے گا، پھر وہ نور تمہارے سارے وجود کو روشن کرے گا۔ آنکھیں اس نور سے دیکھیں گی، زبان اس نور سے بولے گی، کان اس نور سے سنیں گے،
دماغ اس منہ سے سوچے گا، ہاتھ اس منہ سے کام کریں گے، پاؤں اس منہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ ہمارا تقرب چاہتے تو ہم اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں، ہم سے دیکھتے ہیں مجبان جاتے ہیں، پھر تمہاری زندگی بنے گی، پھر تم متقین کے درجے پر پہنچو گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ زندگی تو جانے والی ہے، پتہ نہیں کب چلی جائے، تو بہتر ہے کہ آدمی بندہ بن کر جائے، ادنے درجے پر نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں ہم ادنے درجے پر قناعت نہیں کرتے، دین میں بھی ادنے درجے پر قناعت نہ کرے، اعلیٰ درجے کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کے بے انتہا مقامات، صرف نبوت کا دروازہ بند ہے، باقی سب مقامات کھلے ہیں، ولایت کے اونچے سے اونچے مقامات ہیں، مجددیت کا مقام کھلا ہے، غوثیت کا مقام کھلا ہے، عبدالیت کا مقام کھلا ہے، قطبیت کا مقام کھلا ہے، سارے ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات کھلے ہیں۔ تو محنت کرو، ہمت کرو، کیوں ایک ادنا درجے پر کھڑے ہیں؟ اپنے پر کیوں قناعت کی ہے؟ تقوی پر آؤ اور اعلیٰ درجات کو حاصل کرو۔ اصحاب الیمین پر کیوں کھڑے ہو؟ مقربین کے درجے پر آؤ، وہ بھی تمہارے جیسے لوگ ہیں جن کو حکم ہوگا کہ تم ہمارے عرش کے سامنے کھڑے ہو اور بے حساب جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ وفی مقام آخر قل رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں مختصر سا ان کے متعلق عرض کروں گا، اور یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ غور سے اس کو سنیں گے اور پھر اس پر تنہائی میں فکر کریں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اللہ کا کلام تو سراسر نفع ہی نفع ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات بھی نفع ہی نفع ہے، صرف ہمارے سننے سمجھنے اور غور فکر کرنے کی بات ہے۔ تو یہ میں نے دو ٹکڑے آئے قرآن شریف سے پڑھے، فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف عالم ہی ڈرتا ہے، جن کو علم ہے وہی ڈرتا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا کہ آپ دعا کیجیے اے رب میرے علم کو زیادہ کر۔ تو اس سے علم کی فضیلت ظاہر باہر معلوم ہے کہ علم سے خشیت الہی حاصل ہوتی ہے، اور علم کے حاصل کرنے کے لیے علم کی ذاتی کے لیے حضور کو ارشاد ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ جو پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا آدمی کے وجود میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں، اگر وہ صحیح ہو جائے تو آدمی کے سارے اعمال صحیح ہو جائے، اگر اس میں فساد آ جائے تو سارے اعمال میں فساد آ جائے۔ گویا اعمال کا فساد دل کے فساد پر اور اعمال کی اصلاح دل کی اصلاح پر۔ اسی کے متعلق عرض کرنا علم کا جہاں تک تعلق ہے تو بزرگوں نے مختلف اس کی قسمیں فرمائی۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث ذیلوی رحمۃ اللہ علیہ تقیمات الہیہ کے دیباچے میں فرماتے ہیں
انبیاء کرام علیہ السلام نے 3 امور کی طرف دعوت کی، 3 امور کی طرف: مبدا معاد، تصحیح اعمال اور اخلاص اور احسان۔ انہوں نے اس طرح تقسیم کی: مبدا معاد یعنی عقائد کا علم، کہاں سے ہم آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، پھر کیا ہوگا۔ تصحیح اعمال، عمل کس طرح صحیح ہو سکیں گے، ان کے صحیح کرنے کی کیا صورت ہے۔ اور اخلاص اور احسان، جس کے متعلق حدیث جبریل میں احسان، تو وہ فرماتے ہیں کہ مبدا معاد کے علم کو، اس شعبے کو علماء اہل کلام نے اپنے ذمہ لیا اور اس کی خدمت کی۔ تصحیح اعمال کے شعبے کو فقہائے امت نے اپنے ذمہ لیا اور اس کی خدمت کی، اور اخلاص اور احسان کو صوفیاء کرام نے اپنے ذمہ لیا اور اس کی خدمت کی۔ بعض علماء اس طرح علم 3 ہے: قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے اور فقہ کا علم ہے۔ بعض نے اس طرح تقسیم کی ہے کہ فضائل کا علم ہے، مسائل کا علم ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساتھ ایک تیسرا بھی ہے، ذات و صفات کی معرفت کا علم۔ تو اسی کے متعلق تھوڑا سا عرض کرنا ہے۔ فضائل کا علم ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ آدمی تباہ حریص واقع ہوا ہے، جب اس کو کسی چیز میں نفع نظر آتا ہے تو اس کی طرف دوڑتا ہے، اور اگر اس کو نفع نہیں نظر آتا تو اس سے لاپرواہی کرتا ہے، اور جتنا وہ نفع زیادہ اس کو نظر آئے گا اتنی ہی اس کو حاصل کرنے میں زیادہ فکر مند ہوگا اور زیادہ کوشش کرے گا، زیادہ محنت کرے گا۔ اس لیے فضائل کا علم حاصل کرنا بھی بڑا ضروری ہے، تاکہ آدمی کی رغبت طبعاً اس کی طرف ہو جائے۔ نماز کے یہ فضائل ہیں، ذکر کے یہ فضائل ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کے یہ فضائل ہیں، درود پاک پڑھنے کے یہ فضائل ہیں، اس طرح سارے اعمال، حج کے، زکوٰۃ کے فضائل معلوم ہوں گے تو وہ اس کو رغبت پیدا ہوگی اور وہ ان اعمال کو ادا کرنے کی طرف دوڑے گا، اور وہ اعمال اس پر آسان بھی ہو جائیں گے ادا کرنے۔ کیونکہ جب کسی چیز کی طرف آدمی کی رغبت ہوتی ہے تو چاہے وہ کتنا دشوار کام ہو وہ آسان اس کو نظر آتا ہے۔ تو یہ علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس سے زیادہ ضروری مسائل کا علم، کہ جب تک مسائل کا علم نہیں ہوگا آدمی عمل صحیح نہیں کر پائے گا۔ نماز کے، وضو کے، حج کے، روزوں کے، زکوٰۃ کے، یہ سارے مسائل سیکھنے، حقوق کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، سارے مسائل سیکھنے۔ جب تک آدمی مسائل نہیں سیکھے گا عمل کیسے صحیح کر پائے گا؟ اپنے عمل کو صحیح کرنے کے لیے مسائل کا سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ تیسرا علم ذات و صفات کی معرفت کا، یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ فضائل کا سیکھنا ضروری ہے، مسائل کا سیکھنا نہایت ضروری ہے، اور ذات و صفات کی معرفت کا علم حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اس علم کے حاصل ہونے سے، اس علم کو حاصل کرنے سے آدمی کو 3 ایسی نعمتیں عطا ہوتی ہیں جو تمام کامیابیوں کے لیے ایک دلیل ہے۔ اور جب تک یہ نعمت حاصل نہیں آتی، یہ علم حاصل نہیں ہوتا، مسائل سیکھتا ہے، سیکھے ہیں اس نے، فضائل بھی پڑھے ہیں اس نے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن اعمال میں وہ چستی اور وہ رجحان
اور وہ اخلاص اور وہ کیفیت نہیں آتی. ذات و صفات کی معرفت ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد جو علم سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ذات و صفات کی معرفت ہے. اس کے حاصل کرنے سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ ایک تو جب یہ اس علم کا نور قلب میں آتا ہے تو عظمت الہی اس درجہ اس کے قلب میں پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت اس درجہ اس کے قلب میں پیدا ہو جاتی ہے کہ تمام عظمتیں اس میں پناہ ہو جاتی ہیں. بادشاہ ہو، وہ شہنشاہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، سب عظمتیں اس میں پناہ ہو جاتی ہیں. اور اس کے لیے ایک میں مختصر سا واقعہ بتا دوں. ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے وزیر کو کہا کہ مجھے کسی اللہ کے بندے کے پاس لے کے چلو جس سے مجھ کو نفع. تو ایک بہت بڑے عالم تھے اس وقت، وہ ان کے پاس لے گیا. دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ کہ امیر المومنین. تو انہوں نے فرمایا، کہا کہ امیر المومنین کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کیوں تکلیف کی؟ میں خود حاضر ہوں. میں خود حاضر ہو جاتا، امیر المومنین نے کیوں تکلیف کی آنے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ اس شخص سے مجھ کو کیا نفع ہوگا جو خود میرا تقرب چاہتا ہے؟ وہ تو خود میرے پاس آنا چاہتا ہے، خود میری خوشنودی چاہتا ہے، اس کے دل میں تو میری عظمت ہے، اس سے مجھ کو کیا نفع ہوگا؟ وہ عالم تھے، مسائل کا علم تھا، فضائل کا علم تھا، سب کچھ علم تھا، لیکن عظمت الہی کا علم نہیں تھا. اس لیے خلیفے کے سامنے جھک گئے کہ میں خود حاضر ہو جاتا، آپ کیوں آئے؟ علم تو ان کو تھا، مسائل کا علم تھا، سب کو علم تھا، لیکن یہ علم، اس علم کا نور سینے میں نہیں تھا. معرفت الہی کا، عرفان الہی کا، ذات و صفات کے عرفان کا علم سینے میں نہیں تھا. اس لیے وہ عظمت قلب میں نہیں آئی اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں خود حاضر ہو جاتا. خلیفہ نے کہا کہ اس شخص سے مجھے نفع نہیں ہوگا، یہ تو خود میرا تقرب چاہتا ہے، مجھے تو کسی ایسے شخص کے پاس لے کے چلو جس سے مجھ کو نفع ہو. تو پھر وہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کے گیا. جب آپ سے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا کہ میں تو مشغول ہوں، میں تو اجازت نہیں دے سکتا، اور مجھ کو خلیفے سے کیا غرض ہے، اور اس کو مجھ سے کیا کام ہے، سر یہ کوئی ملنے کا وقت ہے. وزیر نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، تو ہم زبردستی آ جائیں گے. تو زبردستی آ جائے تو آپ سمجھ. جب اندر گئے تو دیا بجا دیا. خلیفے کا ہاتھ حضرت کے ہاتھ کو لگا. فرمایا ہاتھ تو بڑے نرم ہیں، اگر جہنم کی آگ سے بچ. ہاتھ تو بڑا نرم ہے، اگر جہنم کی آگ سے بچ جائے. بس اتنا کلمہ زبان سے نکلنا تھا کہ خلیفے کا بے اختیار گریا شروع ہو گیا. آپ نصیحت فرماتے رہے، خلیفہ روتا رہا. وہ نصیحت فرماتے رہے، خلیفہ روتا رہا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا. تو وزیر نے کہا کہ آپ نے تو خلیفہ کو، امیر المومنین کو ہلاک کر دیا. کہا میں نے نہیں ہلاک کیا، تم لوگوں نے ہلاک کیا. تم خوش آمدی ہو، تم لوگوں نے ہلاک. میں تو اس کے بچاؤ کی فکر کرتا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے. تو یہ تھی عظمت. اس کو بھی علم تھا، ان کو بھی علم تھا. وہ علم مسائل کا علم تھا، فضائل کا علم تھا، یہ معرفت الہی کا علم تھا جس نے سینے میں قلب میں عظمت الہی کا نور بھر دیا. اور اس نور نے تمام عظمتوں کو پناہ کر دیا. کسی کی عظمت
ایک تو یہ، دوسرے محبت الہی۔ محبت الہی اس درجہ آ جاتی ہے قلب میں کہ وہ فرائض واجبات تو ایک طرف ہے، مستحبات کو بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ سب محبتوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آ جاتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ اب بے شمار واقعات ہیں، اگر واقعات بیان کریں تو بہت ہوتا ہے۔ محبت اس درجہ آ جاتی ہے کہ سب محبتیں اس محبت میں فنا ہو جاتی ہیں۔ جب محبت آ جاتی ہے اس درجہ اور عظمت آ جاتی ہے، پھر ان کی اطاعت کے سامنے سر جھکانا، ان کی اطاعت کو قبول کرنا، ان کے سامنے سر جھکانا، ہر عمل کی تعمیر کرنا نہایت آسان ہے، عظمت کے تحت اور محبت کے جذبے سے کوئی دشواری نہیں ہے۔ تیسری نعمت جو سینے میں آتی ہے وہ ہے فکر، ایک نہایت اونچے درجے کی، اعلیٰ درجے کی۔ ایک تو فکر ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے، یہ بھی محمود ہے۔ ایک فکر ہے کہ جنت اللہ پاک عطا فرما دے، یہ بھی فکر ہے۔ اور ایک فکر ان دونوں فکروں سے ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، بس نہ جہنم کا خوف اور نہ جنت کی لالچ، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی فکر ہے، بس اللہ پاک راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک گروہ کو دیکھا کہ بڑے ان کے چہرے زرد ہو رہے ہیں، غمگین، تو پوچھا کہ تم ان کو کس بات نے غمگین کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمیں جہنم کے خوف ہے۔ دعا کی کہ جس بات کا تم کو خوف ہے اللہ تعالیٰ اس سے تم کو پناہ دے۔ پھر آگے چلے تو ایک اور گروہ تھا جو ان سے بھی دبلا پڑتا، پوچھا تم کو کس بات نے اتنا کمزور اور نحیف کر رکھا؟ عرض کیا اللہ کے رسول جنت کی خواہش ہے، جنت کی طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے، جنت کی نعمت عطا فرمائے۔ اس نے یہ لالچ ہے، یہ طلب ہے، یہ شوق ہے۔ تو آپ نے دعا فرمائی کہ جس بات کی تم خواہش رکھتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عطا فرمائے۔ اس سے آگے گئے تو ایک اور گروہ تھا، لوگ بیٹھے تھے، وہ ان سے بھی زیادہ کمزور تھے، لیکن ان کے چہرے نور سے چمک رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو کس بات میں اتنا نحیف و نزار کر رکھا ہے؟ عرض کی کہ اللہ کے رسول ہمیں اللہ کی محبت میں، ہمیں اللہ کی محبت نے ایسا کر رکھا، اللہ کی رضا کی فکر میں ایسا کر رکھا۔ فرمایا تم ہی مقرب لوگ ہو جن کے پاس مجھے بیٹھنے کا حکم ہوا۔ داؤد علیہ السلام کی طرف وہی آئی کہ اے داؤد، کچھ لوگ جہنم کے خوف سے ہماری عبادت کرتے ہیں اور کچھ جنت کی لالچ میں۔ کیا اگر ہم جہنم اور جنت کو نہ پیدا فرماتے تو ہماری ذات اس لائق نہیں تھی کہ ہماری عبادت کی جاتی، ہمارے سامنے سر جھکایا جاتا، اور کوئی آسان نہیں ہے ہمارے۔ اگر ہم جنت کو نہ پیدا کرتے، جہنم کو نہ پیدا کرتے تو پھر ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہماری عبادت کی جاتی، اور مخلوق پر ہمارے کوئی احسان نہیں۔ داؤد ہمارا پیارا بندہ وہ ہے جو محض ہماری ربوبیت کا حق ادا کرنے کے لیے ہماری عبادت کرتا ہے۔ تو یہ فکر معرفت الہی سے حاصل ہے۔ جتنا معرفت کا نور قلب میں آئے گا، اس نور سے قلب روشن ہوگا، اتنا ہی یہ فکر بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہ معرفت الہی کا نور، عرفان الہی کا نور، ذات و صفات کی معرفت جاننے کو ہم سب جانتے ہیں، علم ہم کو ذات و صفات کا، علماء کو، دوسروں کو بھی سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء
اللہ تعالیٰ کی یہ صفات، اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء مبارکہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ صفات سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، کریم ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں، جتنے صفات ہیں جتنے اسماء مبارکہ ہیں سب ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، جب چاہیں کر دیں، سب کچھ ہم جانتے ہیں، لیکن ان کا نور قلب میں نہ آنے کی وجہ سے ان کے حکم کی تعمیل میں سستی ہوتی ہے، نافرمانیاں ہوتی ہیں اس نور کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایمان ہے لیکن اس ایمان کا نور قلب میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہیں، زبان سے ہم کہتے ہیں، لیکن اس حاضری اور ناظری کا اس شان کے نور نے، انوار نے قلب کو منور نہیں کیا۔ ورنہ اگر یہ ہو نور قلب میں آ جائے تو بندے سے ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ ایک مجلس میں ایک جگہ میں گیا تو ایسے بیٹھے تھے دوست، تو میں نے ایک آفیسر تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ نماز آپ پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا سستی ہو جاتی ہے۔ کیوں سستی ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا کیوں سستی ہو جاتی ہے؟ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا آپ آفیسر آدمی ہو، آپ کے سامنے آپ کا ایک ماتحت ہے، چپراسی ہے، آپ اس کو کسی کام کا حکم دو کہ یہ کام کر کے آؤ، تو وہ سب کچھ تعمیر میں سستی کرے گا، حکم کی تعمیر میں سستی کرے گا؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں اس کا آفیسر ہوں، میرا ڈر اس کے دل میں ہے، میری عظمت اس کے دل میں ہے، میرا روب اس کے دل میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا آفیسر ہے، اگر میں نے اس کے حکم میں انکار کیا یا سستی کی تو یہ مجھے نوکری سے نکلوا دے گا۔ میں نے کہا رزق تو بند نہیں کرا سکتے آپ، کہ نہیں رزق تو بند نہیں، اتنا ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نوکری سے نکلوا دیں گے بس۔ اور میں نے کہا اتنا، اسی وجہ سے، اتنی سی بات سے اس کا ڈر، آپ کا ڈر اس کے دل میں ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ آپ کے حکم کی تعمیر میں سستی نہیں کرتا۔ انکار تو ایک دور کی بات ہے، سستی نہیں کرتا۔ کہنے لگے ہاں ٹھیک۔ میں نے کہا بندے اور بندے کا معاملہ کہاں، بندے اور رب العزت کا معاملہ ہونا تو کہیں زیادہ چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ جتنا آپ کے ماتحت کے دل میں آپ کا ڈر۔ کہاں ہے عظمت الہی آپ کے دل میں؟ آپ کی عظمت تو آپ کے ماتحت کے دل میں ہے، اور اللہ رب العزت کی عظمت آپ کے دل میں کہاں ہے؟ تو نور آپ کے دل میں آیا ہی نہیں۔ اور یوں اللہ اکبر 100 دفعہ، ہزاروں دفعہ سنا ہوگا آپ نے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اور کوئی پوچھے گا آپ سے کہ کوئی اللہ سے بڑا ہے تو آپ کہیں گے اللہ سے کوئی بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تو اس کبریائی کا، اس بڑائی کا کیا اثر ہے آپ کے قلب میں؟ جس اثر نے آپ کو سر جھکانے پر مجبور نہ کیا ہو تو کوئی اثر نہ ہوگا، اس کو اثر کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ اگر آپ اس کو کسی کام کا حکم دیں کہ یہ کام کر چھوڑنا میں جا رہا ہوں، اور بعد میں وہ سستی کر دے کہ ہاں پھر تو سستی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا تو کیا اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی آپ کا ایسا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، یا آپ اللہ تعالیٰ کی نظر سے ادھر ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا پھر یہ کیا بات ہے، کیا ستم ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، مالک بھی ہیں، قادر بھی ہیں، آپ ان کے بندے بھی ہیں، وہ آپ کے معبود بھی ہیں، انہوں نے آپ کو پیدا بھی کیا ہے، سب انعامات ان کے ہیں اتنے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنے انعامات ہیں۔
اتنے انعامات کے ہوتے ہوئے پھر آپ کے دل میں اتنی بھی عظمت نہیں ہے، اتنی بھی محبت نہیں ہے، اتنی بھی تعمیر کی فکر نہیں ہے جتنی آپ کے ماتحت کے دل میں آپ کی۔ بتائیے آپ ایمان کے کون سے درجے پر کھڑے ہیں؟ کون سا درجہ ایمان کا آپ کو حاصل ہے؟ تو عمل آپ کا بتاتا ہے کہ آپ کے دل میں تو ذرا بھر بھی عظمت نہیں ہے، ذرا بھر بھی محبت نہیں ہے، اور زبان سے آپ 50 100 دفعہ 1000 دفعہ جو آپ کو پوچھے گا آپ کہیں گے اللہ سب سے بڑے، اور سنتے رہتے ہیں ہر وقت اذان، 5 وقت اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی گواہی۔ یہ آپ 5 وقت سنتے ہیں لیکن عظمت کا اثر تو نہ آیا دل میں، وہ نور تو دل میں نہ آیا۔ اس نور کے نہ آنے کی وجہ سے یہ ساری سستی اور یہ ساری کمزوری اور ساری کوتاہی۔ جب یہ نور آ جاتا ہے قلب میں، عظمت الہی کا، محبت الہی کا، پھر آدمی سے ہو نہیں سکتا کہ کسی کام میں فرائض تو فرائض، واجبات تو واجبات، سنن مستحبات میں بھی کوتاہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ رات کے 11 بجے تک جاگتے ہیں، 12 بجے تہجد کی فکر ہے آپ کو کہ تہجد پڑھنی، بڑا مقبول وقت ہے، 2 بجے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، وہ کون اٹھاتا ہے؟ وہی محبت کا اثر اٹھاتی ہے، وہی عظمت کا اثر اٹھاتا ہے، وہی نور اٹھاتا ہے، وہ نور نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ٹی وی بھی دیکھی جا رہی، نہیں دیکھی جا رہی، نماز بھی پڑھتے ہیں اور زبان سے جھوٹ بھی نکل رہا ہے، غیبت بھی نکل رہی ہے، گانے بھی سنے جا رہے ہیں، رشوت بھی لی جا رہی ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، کیونکہ ہے عظمت کا اثر یا محبت کا اثر یا اس فکر کا اثر کہ ہم کو رضا الہی چاہیے۔ اس لیے ہم نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے محنت ہی نہیں کی۔ یہ علم کتابوں سے نہیں آتا، یہ نور سینہ بسینہ آتا ہے، صوفیہ کے طریقے پر، بزرگان طریقے پر محنت کرنے سے، تقویٰ کرنے سے پھر یہ نور سینے میں آتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے نماز کا کبھی حساب نہیں کیا کہ یہ جو ہم نے اس وقت 7 رکعت پڑھی ہے یا 5 رکعت پڑھی ہے یا جتنی بھی پڑھی ہے، اس میں کتنا وقت ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا اور کتنا وقت ہمارا دل دنیا کے خیالوں میں غرق تھا۔ آپ بتائیں کہ یہ سوچا ہے کہ یہ جو میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں اس میں کتنا وقت میرا دل اللہ تعالیٰ کی طرف تھا اور کتنا وقت میرا دل غیر اللہ کی طرف تھا۔ غیر اللہ کی طرف تھا تو کیوں تھا؟ کھڑا تو ہوں، تو میں اللہ کا بندہ اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کی دربار کی حاضری کے لیے کھڑا ہوں، عرض معروض کے لیے کھڑا ہوں، پھر میرا دل کہاں؟ دل کیوں مسجد سے باہر؟ کیوں خیالات میں گم کی ہے؟ یہ فکر کیوں نہیں؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ معرفت الہی کا نور ہمارے قلب میں نہیں، وہ نور قلب میں آتا، نور قلب میں ہوتا تو یہ فکر پیدا ہوتی، یہ میں کیا کرا ہوں، کن کے سامنے کھڑا ہوں، کن کا بندہ ہوں، کس لیے کھڑا ہوں، اور زبان میری کیا پڑھ رہی ہے اور دل میرا کیا پڑھ رہا ہے۔ ہماری نماز تو یہ ہے کہ ٹیپ آن کر دیا، بس وہ ریل چلتی ہے،
زبان کا ٹیپ چلتا ہے اور دل اپنی باتوں میں مشغول ہے. دیانتداری سے آپ سوچیں، ہر شخص سوچے ان 3 رکعات میں یا 5 رکعات میں یا 7 رکعات میں کتنا وقت میرا دل اللہ تعالیٰ کی طرف حاضری میں تھا اور کتنا وقت میرا دل غیر حاضر تھا. اور غیر حاضر تھا تو کیوں تھا؟ استاد پڑھاتا ہے نا مدرسوں میں، حافظ صاحب جانتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں. طالب علم بیٹھا پڑھ رہا، آپ اس کو پڑھا رہے ہیں، اس کی متوجہ ہے، بڑی دلسوزی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کو سبق دینے کی طرف، اور وہ ادھر ادھر دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دے تو کیا کریں گے حافظ صاحب؟ تھپڑ نہیں لگائیں گے منہ پر کہ میں تو تمہیں سبق دینے کے لیے تمہاری طرف متوجہ ہوں، تمہارے نفع کے لیے، تم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہو. تو برداشت نہیں کر سکتے. یہ کر سکتے ہیں؟ کسی بادشاہ وقت کے سامنے ایک ادنا آدمی کی حاجت لے کے جائے اور بادشاہ بڑے لطف و کرم سے اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے، اب بتائیے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کو تو دربار کے آداب کا علم ہی نہیں ہے، نکالو اس کو باہر. سوال کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے ہو، حاجت لے کے ہمارے پاس آئے ہو، جب ہم متوجہ ہیں تم دوسری طرف دیکھ رہے ہو. ہمارا نماز میں کیا حال ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. وہ تو ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، صورتوں کو تو نہیں دیکھتے، اور دل ہمارے ہیں نہیں بارگاہ الہی میں حاضر، اور ہم کو اس بات کی فکر ہی نہیں. ہم کو تو رکعتوں کی فکر ہے کہ رکعتیں اتنی پڑھنی ہیں بس. زبان چاہے کچھ پڑھتی رہے، دل کچھ پڑھتا رہے، لیکن ہم کو تو رکعتیں پوری کرنی ہیں بس. ایک شخص جماعت آئی کچھ سنگت سے دعوت دینے کے لیے، ان میں ایک شخص نے بہت اصرار کیا کہ آپ جمعہ وہاں پر آئیں. میں نے کہا نہیں، یہ جمعہ نہیں، اگلا جمعہ انشاءاللہ. جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو وہ داڑھی مڈائی ہوئی تھی اس نے. میں نے کہا بھائی تم نماز پڑھتے ہو؟ کہ جی پڑھتا ہوں. میں نے کب سے پڑھتے ہو؟ کہ 18-20 برس ہو گئے پڑھتا ہوں. اب 35-36 سال کی عمر ہے، 16-17 سال کی عمر سے پڑھ رہا ہوں. میں نے چلو 15 سال گن لو، 15 سال سے تم نماز پڑھ رہے ہو. میں نے کہا ایک دن میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ کہ جی اتنی رکعتیں ہوتی ہیں. اتنی نمازیں ہیں اور ان میں اتنی رکعتیں ہیں. میں نے کہا ایک مہینے میں کتنی ہو گئی؟ کہ جی اتنی ہو گئی. میں نے کہا ایک سال میں کتنی ہو گئی؟ کہ اتنی ہو گئی. میں نے کہا 15 سال میں کتنی ہو گئی؟ شرط دے کے دیکھو کتنی ہو گئی. میں نے کہا اتنی بار تم پاک صاف ہو کر، کپڑے پاک کر کے، وضو کر کے، قبلہ رو کھڑے ہو کر مصلی پر ہاتھ باندھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کاہے کے لیے؟ ثنا بیان کی، بزرگی بیان کی، حمد بیان کی، سب کچھ کیا، اپنی بندگی کا اعتراف کیا، بندے ہونے کا اعتراف کیا، عبادت کا اعتراف کیا، اور پھر کاہے کے لیے کھڑے ہوئے؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہ سوال کیا آپ نے اپنے رب سے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر، ان کے حضور میں یہ سوال کیا، اہدنا الصراط المستقیم. آپ رکعتیں نہیں بن گئی 15 سال میں. اب مجھے میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو داڑھی آپ نے مڈا رکھی ہے یہ صراط مستقیم ہے؟ آپ خود مجھے بتاؤ کہ یہ صراط مستقیم ہے؟ داڑھی مڈانا صراط مستقیم ہے؟ صراط مستقیم تو وہ ہے انعمت علیہ، ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا راستہ، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے شکل کا، یہ صحابہ کا نمونہ ہے. تو 15 سال سے تم دعا کر رہے ہو، 15 سال سے تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہو، اور تمہارا سوال پورا کیوں نہیں ہوا؟
انہوں نے تو خود فرمایا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ تمہیں فلاح دی جائے گی، کامیابی کے لیے آؤ، ہم تمہیں کامیاب کریں گے، فلاح دیں گے. خود بلایا ہے اور بلا کے پھر خالی لوٹایا جاتا ہے. ہم جیسا ادنا آدمی کوئی دروازے پر سائل آ جاوے اور روٹی کا سوال کرے، ہماری حمیت ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کو خالی لوٹائیں، بھوکا لوٹا دیں. چلو دو نہیں تو ایک روٹی تو دے دیں. اور اللہ رب العزت انہوں نے بلایا ہے حی علی الفلاح، آؤ فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے. اور فلاح ایسا لفظ ہے کہ اس میں تمام چیزیں آ جاتی. پھر تم کو فلاح کیوں نہیں ملی؟ یا یہ بتاؤ کہ یہ داڑھی مڈانا فلاح ہے؟ کبھی سوچا ہے تم نے کہ کیوں تمہارا سوال پورا نہیں ہوا؟ میں نے کہا تم تو یہی سمجھتے رہے کہ یہ رکعتیں پوری کرنی ہیں، رکعتیں پوری کر کے آ جاتا رہا، بس رکعتیں پوری کرتے رہے. نماز کے مقصد کو تو سمجھا ہی نہیں. یہ تو بارگاہ الہی کی حاضری ہے، تم نے تو اس کو سمجھا ہی نہیں. اسی وجہ سے کہ وہ عرفان الہی کا نور سینے میں نہیں تھا. اور نور سینے میں نہیں تھا، جس نور سے یہ بات روشن ہوتی اس کے قلب پر کہ میں کہاں ہوں، کن کے سامنے کھڑا ہوں، کس لیے کھڑا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، میرا دل باہر کیسے جا رہا ہے. جا ہی نہیں سکتا نا، جا ہی نہیں سکتا. وہ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عورت نے استغاثہ کیا کہ میری شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، میرا انصاف کیا جائے. انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی استغاثہ نہیں ہے، مرد کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے. اگر اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو کون سا گناہ کیا ہے؟ تو عورت کہتی قاضی جی اگر شرم اور پردہ مانے نہ ہوتا تو میں اپنے رخ سے نقاب ہٹاتی اور اپنا حسن و جمال تم کو دکھا کر پوچھتی کہ میرے جیسی حسین عورت جس کے نکاح میں ہو اس کو کہاں لائق ہے کہ دوسری عورتوں کی طرف توجہ کرے. اس وقت اس مجلس میں ایک اہل دل اس کو کہتے ہیں جس کا دل اللہ کے ساتھ ہے. دل تو سب کے ہیں لیکن دل میں فرق. اہل دل تھا جس کا دل، ان کے منہ سے چیخ نکلی، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئی پوچھا کیا ہوا؟ کہا جب اس عورت نے ایسے کہا تو بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ سنتے ہو عورت کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنی عظمت و کبریائی کا پردہ ہے، ورنہ میں تم سے پوچھتا کہ تم میرے بندے ہو کر میں نے تم کو پیدا کیا ہے، ایک گندا نطفہ سے تم، جس کو میں نے یہ ایسا وجود بنا دیا اور اتنی نعمتیں عطا فرما دی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے ان نعمتوں کو. بینائی کی، سماعت کی، گواہی کی، اور خارجی اور داخلی اور علم اور عقل اور فہم، کتنا کچھ عطا فرما دیا، تم گن نہیں سکتے ان نعمتوں کو. اور ہر لمحہ ہر وقت تم پر وہ یہ فیضان جاری ساری ہے. بینائی کی قوت ہر وقت آ رہی ہے، سماعت کی قوت ہر وقت آ رہی ہے، گواہی کی قوت ہر وقت بحال ہے. یہ سب قوت ہر وقت ہمارے خزانے سے ہر وقت تم فیض یاب ہو رہے ہو. ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کون ہے ہمارے جلال جیسا جس کی طرف تم متوجہ ہو؟ کون ہے ہماری قدرتوں جیسا جس کی طرف تمہارا دل ہے؟ کون ہے ہماری بخشش جیسا جس کی طرف تم دیکھ رہے ہو؟ بیوی ہے، بچے ہیں، دکانداری ہے، کھیتی باڑی ہے، دفتر ہے، کون؟ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کیوں دوسری کی طرف متوجہ ہو؟ اس بات میں مجھے بے ہوش کر، اور ہم نے تو کبھی حساب کیا نہیں. ہم تو وہ جو کوئی کتابوں سے پڑھ لیا ہے نا یا سیکھ لیا ہے بس اس کو رٹنا جانتے ہیں کہ یہ رٹنا ہے، سبق سنانا ہے. جیسے وہ ٹیپ آن کر لیا بس وہ ریل پوری ہو رہی ہے اور دل کا پتہ نہیں کہاں کہاں. دل کا برتن، دل کی طرف متوجہ ہی نہیں ہم کہ دل کہاں ہے.
دل اگر باہر ہے تو کیوں ہے آخر؟ میں بندہ ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ پاک سے سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا دل کہاں ہے؟ کیوں فکر نہیں؟ اسی لیے ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ نور نہیں ہے عظمت الہی کا، محبت الہی کا، فکر آخرت کا، فکر رضا کا، اور اس نور کو حاصل کرنے کا صرف ایک واحد طریقہ، کتابوں سے نہیں، سننے سنانے سے نہیں، باتیں کرنے سے نہیں۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم، آپ سب جانتے ہیں، بڑے مشہور معروف عالم ہیں۔ جب دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو اپنی اصلاح کرانا چاہیے، کسی اللہ کے بندے کے ساتھ تعلق قائم کرو، انہوں نے کہا میں عالم ہوں، مفسر ہوں، محدث ہوں، دین کی خدمت کر رہا ہوں، نماز عبادت قائم ہوں، مجھ کو کیا ضرورت کسی کے پاس جانے کی؟ کہنے لگے نہیں، پھر بھی آپ کو جانا چاہیے۔ خود فرماتے تھے کہ میں نے اس بات پر غور خوض کیا کہ آخر میرے دوست جو مجھے مشورہ دے رہے ہیں یہ میرے ہمدرد ہیں، تو یہ فیصلہ کر کے میں مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور عرض کی کہ حضرت تصوف کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا میں آپ جیسے فاضل کو ایک مجھ جیسے طالب علم کیا سمجھا سکتا ہے، لیکن جو بات بزرگوں سے سنی ہے وہ تکرار کر دیتا ہوں کہ تصوف کا مطلب یہ اپنے آپ کو مٹا دینا۔ اس کے 3 درجے ہیں، ایک تو اپنی مرضی کو مٹا دینا، ایک اپنے مقصد کو مٹا دینا، اور ایک اپنے وجود کو مٹا دینا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو درو گم شو کمالی نست بس، تو درو گم شو کمالی نست بس، گم شدن گم کن کما، تو درو گم شو وصالی نست بس، گم شدن گم کن کمالی نست بس، تو اس ذات میں گم ہو جا، تیرا وجود تیری نظر سے اٹھ جائے، وہی وجود قائم رہے۔ پہلے مرضی فنا کر، پھر مقصد فنا کر کہ میں آپ کی رضا کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں ہے، اور پھر اپنے وجود کو اس نور میں گم کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ جب عرض کیا کہ حضرت میں اپنے آپ کو مٹانے کے لیے آیا، حضرت نے جب ذکر کی تلقین فرمائی کہ اس طرح ذکر کرنا ہے دل پر، اس طریقے پر، اور یہ تقویٰ کرنا ہے، جب اس طرح فرماتے تو اس طرح میں نے ذکر کیا اور تقویٰ کیا، تو میں نے محسوس کیا کہ اب تک جو میں نمازیں پڑھتا رہا تھا وہ تو عادت پوری کرتا تھا، وہ تو عادت پوری کرتا تھا، نماز تو کوئی بھی نہیں پڑھی، نور کے دل میں آنے سے اب مجھے معلوم ہوا کہ میری نمازیں نہیں تھی، وہ عادت تھی۔ جب تک یہ نور ذکر اور تقوی کی برکت سے دل میں نہیں آتا اس وقت تک نماز نہیں بنتی، عبادت نہیں، عادت ہوتی ہے، رکعتیں گنتا رہتا ہے آدمی، رکعتیں پوری کر لی ہیں بس۔ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک معروف بزرگ گزرے، مولانا خان بھی ان کی خدمت میں گئے، فرمانے لگے اشرف علی جب میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے اتنا لذت آتی ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ اگر تم کو مزہ آئے تو تم کپڑے پھاڑ کر جنگل میں چلے جاؤ، تم کپڑے پھاڑ کر جنگل میں چلے جاؤ۔ اور جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، سجدے میں سر رکھتا ہوں، پیشانی رکھتا ہوں، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے میرا پیار لے لیا۔ اور اشرف علی جنت میں جب حوریں میرے پاس آئیں گی تو میں ان کو کہوں گا کہ اگر اللہ کا کلام سننا تو میرے پاس بیٹھو، نہیں تو اپنے گھر کو جاؤ۔ اور ہم کو کیوں کیفیت یہ حاصل نہیں ہوتی؟ ہم نے تو طلب ہی نہیں کی، ہم نے تو اس چیز کو حاصل کرنے کی فکر ہی نہیں کی۔ قرآن بزرگ فرماتے ہیں ایک اس کے لفظ ہیں وہ بھی قرآن، ایک ان کے معنی ہیں وہ بھی قرآن، ایک اس کے انوارات ہیں وہ بھی قرآن، ایک اس کی کیفیات ہیں وہ بھی قرآن۔
کسی کی الفاظ تک رسائی ہے، کسی کی معنی تک رسائی ہے، کسی کی اسرار تک رسائی ہے، اور کسی کی کیفیت تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، سینہ مبارک میں کیا ہوتا تھا؟ آنسو کیوں بہتے تھے؟ ہمارے تو آنسو نہیں بہتے نماز میں، کبھی بہے ہیں؟ سجدے میں یہ ایسا قرب حاصل ہوا ہے جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں روز کہ سب سے زیادہ قرب بندے کو سجدے کی حاصل ہوتا ہے، اس قرب کا احساس ہوا ہے ہمیں کبھی؟ اس قرب کا محسوس کیا ہے کبھی ہم نے؟ نہیں تو آخر کیوں؟ اس کی فکر کیوں نہیں ہے؟ بس اتنا ہی ہے کہ رکعتیں پوری کرنی ہے اور چل دیے، بس نماز اسی کا نام ہے۔ جی امداد سے حاجر مکی رحمۃ فرماتے تھے کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مانگ امداد کیا مانگ رہا؟ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اللہ پاک عرش کے نیچے 2 گز جگہ دے دیجیے، میں نماز پڑھتا رہوں۔ آخر کچھ لذت آتی تھی نا، کچھ حضور ہوتا تھا، کچھ کیفیت ہوتی تھی قلب پر، کچھ نور چمکتا تھا، اور اللہ کے بندے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، غلط باتیں نہیں کرتے، حال کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ایسے بزرگوں سے جن کے یہ کیفیات ہوں، جن کے یہ حال ہوں، ان سے تعلق قائم کر کے ان کے بتائے ہوئے راستے پر محنت کرے تو پھر وہ نور قلب میں آئے گا، پھر وہ معرفت الہی کا، پھر آدمی سمجھے گا کہ ہاں اللہ میرے ساتھ ہیں۔ انت عبد اللہ کانک تراہ، اپنے رب کی عبادت اس طرح کا گویا اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت ہوتی ہے۔ دل کی آنکھ کھلتی ہے، پھر مشاہدہ ہوتا ہے، ان آنکھوں سے معائنہ ہوتا ہے، یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ قلب میں ایک ایسا نور ہے جس سے اس نور کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور جب قلب کی آنکھیں کھلیں پھر اس نور کا مشاہدہ، پھر معلوم ہوتا ہے ہاں میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ اس نعمت کو حاصل کر، اس کو کہتے ہیں عرفان والی نعمت۔ امام غزالی یہ سب سے نہایت ہی ضروری ہے کہ یہ چیز قلب میں آئے گی تو اعلیٰ درجے کا اخلاص پیدا ہوگا، اعلیٰ درجے کی حضوری نصیب ہوگی، پھر اس کی نماز، اس کی عبادت نہیں۔ ہمت کرنی چاہیے، ادنا درجے پر کھڑا ہونا نہیں ہے، اعلیٰ درجے کی طرف آدمی ترقی کرے۔ کیوں ادنا درجے پر کھڑا ہو؟ بس ہم نے رکعتیں پوری کر لی، نماز ہوگی، بس اسی پر ساری زندگی گزار کے چلے گئے، اور کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ نماز ہوئی ہے ہماری کہ نہیں ہوئی، کیسی ہوئی ہے کیسی نہیں ہوئی ہے۔ نہیں، نماز پڑھنے کے بعد سوچا کرو کہ یہ جو میں نے 4 رکعت یا 8 رکعت یا جتنی بھی پڑھی ہے، اس میں کتنا وقت میرا اللہ تعالیٰ کی طرف میرا قلب متوجہ تھا، اور اگر نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، تو ملائکہ کو حکم ہوتا ہے بندہ میرے دربار میں حاضری دینے کے لیے آیا، نماز دیں، پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی باتیں میں مشغول ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ تو اپنی باتوں میں لگ گیا، پردے پھر ڈال دیے جاتے ہیں۔ وہ کیا لے کے جائے گا؟ وہ رکعتیں پوری گن کے جائے گا، بس رکعتیں، کوئی کیفیت نہیں، کوئی نور نہیں، کوئی ذوق نہیں، کوئی قرب نہیں، کوئی حضوری نہیں۔ وہ حضوری میں آ کر بھی دوری میں رہا، اس کی نماز نے اس کو حضوری نہیں عطا کی، نماز اس کو حضوری میں نہ لے کے آئی، دوری میں رکھی۔ گر تو با منی دل در یمنی گر تو در یمنی دل با منی اگر تو میرے پاس بیٹھا اور تیرا دل یمن میں گھوم پھر رہا ہے تو وہاں ہے، اور اگر تو یمن میں ہے اور تیرا دل میرے ساتھ لگا ہے تو میرے ساتھ ہے۔ ہم اللہ کے پاس کھڑے ہیں اور دل ہمارا دفتر میں ہے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور دل ہمارا بیوی بچوں میں ہے تو اب بیوی بچوں میں ہے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں دل ہمارا دکانداری میں ہے تو دکانداری میں ہے، اللہ کے حضور میں تو ہے ہی نہیں، زبان طوطے کی طرح پڑھ رہی ہے، ٹیپ ریکارڈ کی طرح چل رہی ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اس کی محنت کرنی چاہیے، اس نعمت کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو اب تھوڑا سا وقت 8 بج گئے ہیں،
10-15 منٹ ذکر الہی کریں گے. اب بیعت ہونا ہے اس میں آگے آ جائے. اس طرح بیٹھو جس طرح میں بیٹھوں. دعا خیر. اللهم اوصل وبلغ شواب ما قرانا ونور ما تلونا بعد قبول عنا هدية واسعة منا إلى طبيب قلوبنا وقرة أعين شفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم على أخوان من النبيين والمرسلين صلوات والسلام عليهم أجمعين ثم على آل كل وصحب كل رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثم على أرواح الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والسادات